دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کی، عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، پڑھتا اس کو وہی ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے، پڑھتا اسے وہی ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے۔ اور اکبر الہ آبادی کا ایک شعر جو قرآن کریم کے تعلق سے ہیں، میں نے گزشتہ ہفتے منڈے کی مجلس میں ذکر کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کچھ تفسیر آئندہ مجلس میں کریں گے۔ اکبر الہ آبادی نے بہت پیاری بات کہی ہے، وہ لکھتے ہیں، ہادی نہ ملیں گے تمہیں قرآن سے بہتر، ہادی نہ ملیں گے تمہیں قرآن سے بہتر، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر۔ یعنی قرآن کریم سے بڑھ کر ہدایت کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو قرآن کریم ہی کو واسطہ اور ذریعہ بنا کر دنیا کی کایا پلٹ کر دی۔ اسی کی جانب تو حالی مرحوم نے اشارہ کیا تھا، قرآن کریم نے کیسا انقلاب پیدا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لے کر آئے تو کیسی کایا پلٹ ہو گئی۔ تو حالی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا۔ ہیرا سے کیا مراد ہے؟ ہاں، آج ایک صاحب میرے گھر ظہر کی نماز کے بعد مجھے ملنے آئے تھے، کسی مہمان کو لے کر جو براٹ کوٹ سے تھے مہمان۔ مجھے کہنے لگے، عارف بھائی کہ آپ جو اشعار کہتے ہیں میں بیان گھر پہ سنتا ہوں، آپ ذرا اس کی تشریح بھی کیا کر دیا کریں۔ عارف بھائی ایک تو کہنے لگے گھر پہ سنتا ہوں، یہاں تو آتے نہیں، اور دوسرا امتیاز بھائی کیا ڈیمانڈ ہے کہ ذرا اس کی تشریح بھی کر دیا کرے۔ اب شعر کی تشریح کرنی پڑے، لطیفے کی تشریح کرنی پڑے تو پھر اس میں وہ لطف اور مزہ باقی نہیں رہتا، وہ تو آدمی کو سمجھنا پڑتا ہے۔ چلے بہرحال پھر بھی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم جو کچھ اللہ کے رسول اور دین کی باتیں بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے پلے پڑ جائے، لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، یہی نصیحت کا مقصد ہوتا ہے۔ تو لہذا ان کی بات کو مان لیتے ہیں، کچھ تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ تقریر، وعظ، بیان، اس کا مقصد سورہ طٰہٰ پہلا رکوع جہاں پورا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے چودھری صاحب یہ بیان فرمایا کہ تقریر کا، بیان کا، وعظ کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے قرآن کریم نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، تو انہوں نے اس میں بتایا کہ تقریر کا اور وعظ کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ قرآن اس کو فاروق بھائی اس طرح ذکر کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام،
کیا فرمایا نورانی بھائی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. بارگاہ الہی میں جلیل القدر پیغمبر دست بدعا ہے اور اللہ رب العزت سے کچھ مانگ رہے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یہ فرمایا اسماعیل بھائی، یہ مقصد ہے وعظ کا، بیان کا، تقریر کا کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اور یہی وہ بات ہے، یہی وہ عمل ہے، یہی وہ چیز ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے نبی ہونے کا ذریعہ بن گئی. ہاں، بعض لوگ شبیر چچا غلط جملہ بولتے ہیں کہ تقریر کرا کرے، بیان تھایا کرے، واز تھایا کرے. دیکھیں تقریر میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اصل تو عمل ہے کہ تقریر میں کوئی فائدہ نہیں. ارے جب دین جانے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ دین کو جانے گا حنیف بھائی تب تو عمل کرے گا. اور اگر دین سیکھے بغیر بھائی عمل کر بھی لیا تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، یاد رکھنا. علماء نے بہت اچھی بات لکھی ہے، کوئی بھی عمل جو ان الذین آمنوا الیاس بھائی کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ اس وقت مقبول ہے جب اس میں 3 باتیں پائی جائے. 3 باتیں پائی جائے گی. کوئی نیک عمل ہو، میں کروں، آپ کرے، عالم کرے، غیر عالم کرے، غریب کرے، مالدار کرے، 3 باتیں ہوگی تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ عمل مقبول ہوگا. نمبر 1، کرنے والا جو عمل کر رہا ہے اسے اسی طرح انجام دے جس طرح شریعت نے کرنے کو کہا ہے. ہاں، جس طرح آقا نے بتلایا ہے، اور اس کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے یہی تو کہا ہے خلاف نبوت کسے رہ گزید. سعدی فارسی زبان میں ہے، کہتے ہیں کہ خلاف نبوت کسے رہ گزید تاب منزل نہ خواہد رسید. رسید تھما دیجیے بھائی کہ بھائی اب رسید لے دے جاؤ. فارسی میں کہا کیا کہا کہ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر دین نے جو عمل مجھے اور آپ کو جس طرح کرنے کو بتلایا ہم اس سے ہٹ کر وہ عمل کرتے ہیں تو وہ منزل کو نہیں پاتا، وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچے گا. اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. دیکھیے ایک حدیث ذہن میں آئی، مفہوم ہے. بدعتی وہ بھی تو عمل کرتا ہے نا، وہ کوئی بیٹھا تھوڑی رہتا ہے. امتیاز بھائی عمل کرتے ہیں نا، بدعتی بھی تو عمل کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنا ٹائم خرچ کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے. لیکن بدعت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس میں یہ جوائنٹ کریں گے کہ خلفائے راشدین ان کے طریقے سے کیا ہے وہ عمل ہٹ کر ہے. اس نے نیک عمل، یعنی وہ تو اس کو نیک عمل سمجھ رہا ہے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں. وہ وقت خرچ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے. قیامت کے دن حدیث پاک کا مفہوم ہے، کچھ لوگ آئیں گے آقا کے پاس، آقا ان کی سفارش کرنا چاہیں گے کہ یہ میری شفاعت کے حقدار ہو جائے. تو کہا جائے گا کہ حضور ان کی شفاعت نہ کرنا، ان کی سفارش نہ کرنا، یہ تو بدعتی لوگ ہیں،
کہ انہوں نے عمل اس طریقے کے مطابق نہیں کیا جس طریقے پر کرنا چاہیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا جائے۔ تو وہی بات کہ کیا ہے، خلاف نبوت نہیں، میں نے غلط پڑھا، خلاف پیمبر کسے رہ گزید، خلاف پیمبر کسے رہ گزید تا بمنزل نہ خواہد رسی، کہ پیمبر کا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کوئی عمل کرے گا اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میری نبی کی زندگی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، اسوہ حسنہ۔ تو نبی کے طریقے پر چلنا پڑے گا، اسی لیے اردو کا شاعر کہتا ہے نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو اللہ سے مجھے اور آپ کو اور ہمارے اعمال کو جو ملائے گا وہ کیا ہے؟ سنت والا جو عمل ہوگا۔ تو علم تو جو ہے وہ ضروری ہے، اور علم کے بغیر پھر عمل صحیح نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیے ایک تھیوری پاس کرنا ہوتی ہے حنیف بھائی، اس کے بعد کار کا ایگزام دینا پڑتا ہے نا، کار چلا کر۔ تو پہلے آپ کو نہیں بتا دیا کہ بھائی آپ کیا کر لو، تھیوری پاس ضروری ہے، پہلے نمبر پہ کیا کرنا پڑے گا؟ تھیوری پاس کرنی پڑے گی، چاہے کتنی اچھی وہ ڈرائیونگ کرتا ہو، اگر اس نے تھیوری کو پاس نہیں کیا 26 سے تو لائسنس ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ کار کو چلانا کس طرح، کہاں بریک لگانی ہے، کہاں نہیں لگانی، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کون سی سائن کا کیا مطلب ہے۔ علم نہیں ہوگا تو آدمی نماز پڑھ دے گا مکروہ وقت میں جس میں نماز نہیں ہوتی۔ ایک صاحب عمرہ میں گئے تھے رمضان المبارک میں ہمارے یہاں سے، تو ان کا واٹس ایپ پر میسج آیا میرے، اور کہنے لگے کہ مول صاحب ہم چند ساتھی ہیں، تو ایک صاحب نے اسماعیل بھائی کیا کیا، عصر بعد انہوں نے طواف پورا کیا، اور طواف کے بعد ان کو یاد نہیں رہا، اور انہوں نے کیا پڑھ لی؟ نفل نماز پڑھ لی، جو 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے نا طواف کے بعد، وہ انہوں نے ادا کی۔ اور فاروق بھائی کب ادا کی؟ عصر کے بعد، مغرب سے پہلے۔ تو پوچھنے لگے کہ وہ ادا ہو گئی؟ تو نورانی بھائی کیا خیال ہے، ادا ہو گئی؟ نہیں ہوئی ہے بھائی، عرش نہیں ہوئی نا، کیوں نہیں ہوئی؟ وقت سالے نہیں ہے، وقت سالے نہیں ہے، یعنی اس وقت پہ کوئی نفل ادا کیے ہی نہیں جا سکتے۔ شریعت نے پابندی لگا دی ہے کہ عصر کی فرض نماز ادا کر لی، اس کے بعد نفل کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نفل نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اب انہوں نے وہ 2 نفل وہاں ادا کر لیے، میں نے کہا پھر دہرانا پڑے گا، حالانکہ انہوں نے اتنی مقدس جگہ ہے کہ جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ کتنا ثواب ملتا ہے، اور کعبۃ اللہ کا کیا مقام ہے، آپ اندازہ لگائیے وہ وہاں پر ہے۔ کعبۃ اللہ کا مقام قرآن نے یہ بیان کیا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں قرآن بیان کرتا ہے، ایک 4 پارے میں سورہ نساء میں، اور دوسرا قرآن 7ویں پارے میں غالباً بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو دوام بخشے گا، یہ کائنات باقی رہے گی، یہ دنیا باقی رہے گی، اور اس کی بنیاد کتنی چیزیں ہیں؟ 2 باتیں، 2 باتیں ہیں قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ نساء کا پہلا رکوع 4 پارہ، نکاح کا بیان ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ یوں بیان کرتا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ یہ یاد رکھنا جملہ
قیاما. کیا کہا؟ قیام. قیام جانتے ہو نا؟ ہاں، بقا کا سبب. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ جب تک مال باقی رہے گا، دولت باقی رہے گی، پیسہ روپیہ پیسہ باقی رہے گا، یہ کائنات کی بقا کا سبب ہے. کس کا سبب ہے؟ ہاں، پیسے ضروری ہے. ہر چیز کے لیے پیسہ لگتا ہے. ارے نماز ادا کرنی ہے تب بھی پیسہ لگتا ہے. وضو کریں گے تو وضو کے لیے پانی چاہیے. پانی مفت میں آتا ہے. ہاں، پھر اب تو مسجد میں آئے تو اے سی بھی چاہیے گرمی ہو تو. اور اے سی نہیں چالو کرتے الیاس بھائی تو بعض لوگ اے سی کرتے ہیں اور ایسی تیسی کرتے ہیں. ہاں، ہماری مسجد میں اللہ کا شکر ہے جب ہم اور جگہ نماز پڑھتے تب احساس ہوتا ہے. یعنی بھائی کچھ دن پہلے میں نے مغرب کی نماز عزیزہ موسم میں ادا کی. ابھی درمیان میں بہت زیادہ گرمی تھی نا بھائی، بہت زیادہ. چند ایام بہت گرمی کے گزرے. نورانی بھائی آپ بھی تھے نا میرے ساتھ؟ ہاں، نورانی بھائی تھے اور پھر ہمارے ابراہیم بھائی میتر، سعید بھائی، وہ کیا نام، دیسائی. تو ہم لوگ سب اپنے علاقے کے علی میاں شیخ، ہم وہاں نماز کے بعد ملے. تو میری زبان سے ہی نکلا، میں نے کہا یار کیزنو روڈ کی اب قدر ہوتی ہے. کیونکہ وہاں ہم نے عزیزیہ میں نماز ادا کی تو امتیاز بھائی نہ اے سی تھی نہ پنکھا تھا. اتنی سخت گرمی کے پوچھیے مت ہیں چودھری صاحب. تو پھر وہ ایک اور صاحب بولے کہ مول صاحب تمہارا پہلا ہمیں بھی آج بات ہے نا. اس کنٹری کی قدر بھی تب ہوتی ہے جب انڈیا میں جا کر گرام پنچایت میں جانا پڑتا ہے اور حنیف بھائی آپ کے صورت بہومانی آنا پڑتا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ یہاں کام کتنا ایزی ہو جاتا ہے نا، اور بغیر رشوت کے ہو جاتا ہے. ویسے اب ہمارے ہی لوگ ان کو بھی رشوت کی عادت ڈال رہے ہیں. ہم لوگ ان کی عادت بگاڑ رہے ہیں. تو قدر تب ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں الحمدللہ تو پیسے کی ضرورت ہے. حج کرنا ہو کس کی ضرورت ہے؟ پیسے کی. زکوٰۃ میں کیا دیں گے؟ پیسہ دیں گے. قربانی کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پیسے کی. روزے کے لیے امتیاز بھائی کس کی ضرورت؟ گھر والی بچہ نے سموسا نہیں بناوے تو ہے سبھی جگہ عیدی کر لا کے. تو ہاں سب کے لیے ضرورت ہے. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے مال کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہا کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے. قرآن مال اچھی چیز ہے، اللہ نے کسی کو دیا ہو، حساب دینا ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے اور شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ دل میں محبت نہ ہونی چاہیے. دل میں محبت کا یہ مطلب کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا اور ایک طرف دنیا ہے تو آدمی دنیا کمانے کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کے حکم کو کیا کر دیتا ہے؟ اور توڑ دیتا ہے. ورنہ مال ایسی چیز ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس دنیا کی بقا کا سبب ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نماز کے لیے مال ضروری اور روزے کے لیے مال ضروری. زکوٰۃ تو فرض ہی اس وقت ہوگی جب آدمی کے پاس کیا ہو؟ مال ہو. اور حنیف بھائی مال ہونا خالی کافی نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے، یہ بھی یاد رکھیے. ایک مرتبہ مال آدمی کے پاس آیا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہو جاتی، بلکہ بھائی اکرم کیا کرنا پڑے گا کہ وہ مال اس کے پاس کتنی دیر باقی رہے؟ 1 سال پہلی مرتبہ، یاد رکھنا. ہاں، ورنہ لوگوں کو پھر ہر سال یاد آتا ہے کہ مصطفیٰ ایک بار کہ اب انڈیا میں کیا ہے عارف بھائی، زمینیں آسمان سے بات کرتی ہے. وہ بچپن میں ہم نے سنا تھا میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے، ہے نا. ہاں، اب واقعی گجرات کی دھرتی سونا اگل رہی ہے. اتنی قیمت ہے فاروق بھائی، اتنی قیمت ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں رمضان کے 10 دن پہلے 15 دن پہلے کروڑوں روپیانی زمین વેચાય. કે માણસા રમઝાનમાં મારું ઝકાતનું વર્ષ પૂરું થાય, હવે 10 દિવસ બાકી છે એમ કે, પણ મારા પાસે તો હમણાં 2.5-3 કરોડ એમ કે હમણાં જ આવ્યા છે, હજુ વર્ષ તો ગુજરું નહીં તો આના પર ઝકાત નહીં આવે. तो मैं कहना यहाँ है. तो जब उसका रिएक्शन होता है, चेहरा दिल का आईना होता है, वो मुझे इस तरह देखता है जैसे मैं कोई मलकुल मौत हूं. उसको मेरी सूरत में मलकुल मौत नजर आता है कि ये जो है वो क्या कह दिया चौधरी साहब. हाँ, अब
کروڑوں کی انکم ہوئی ہے، آمدنی ہوئی ہے، تو زکات بھی یاد رکھنا لاکھوں میں آئے گی. نہیں نکالتے زکات. یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کی محبت، یہ مال کی محبت. ورنہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اور وہ بھی پھر کس میں آیا؟ میراث میں آیا. اور میراث میں آنے والا مال کیا ہے الیاس بھائی؟ اس میں ہماری کوئی محنت مشقت ہے نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ گاڈ گفٹڈ ہے. میراث کا مال گاڈ گفٹڈ ہے. اسی لیے شارح بخاری عظیم عالم دین حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ یہ بحث چھیڑی ہے کہ شریعت کی نگاہ میں سب سے افضل مال کون سا ہے. کیا بحث چھیڑی امتیاز بھائی؟ کہ نگاہ شرع میں سب سے افضل مال جس کو کہا جائے وہ کون سا ہے؟ عام طور پر ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت تو کہاں رہا، وہ تو اب دور نہیں رہا ہمارا. ہم کہتے ہیں ہاتھ کی کمائی. کون سا ہے؟ یوں بولتے ہیں نا، یہ سب سے بہتر کون سی کمائی ہے؟ ہاتھ کی کمائی. کیا آدمی محنت مشقت کر کے وہ ہاتھ کی جو ہے وہ کمائی کرتا ہے. کسی نے بہت اچھی بات کہی، کہنے والے نے، مولانا عثمان صاحب کہنے والے نے کہا کہ آپ کمائی سے صرف ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، آپ کمائی سے صرف ضرورتیں پوری ہوتی ہے، خواہشات تو باپ کمائی سے ہی پوری ہوتی ہے. صحیح کہا نا سبھی جگہ کہ خواہشات کیا ہے؟ وہ باپ کمائی سے پوری ہوتی ہے. آپ کمائی سے تو صرف ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہے. آدمی نے خود محنت کر کے پیسہ لگایا ہوتا ہے نا، وہ ایک دم سے خرچ نہیں کرتا. کیوں؟ اس کی جان لگی ہے، اس کا وقت لگا ہے، اس کا کیا بہا ہے؟ پسینہ جو ہے وہ بہا ہے کہ میں نے اتنے گھنٹے جو ہے وہ کام کیا ہے. ہمارا بیٹا جب، یعنی ابھی میرا تو کام نہیں کر رہا ہے ویسے کہہ رہا ہوں، وہ جب جاب پہ شروع کرے گا، ویسے باپ کے پاس باپ کمائے ہیں تو بھائی اس کو آپ کہو کہ بھائی جوتے لینے ہیں تو کہ نہیں، میں نے تو برانڈیڈ جوتے ہیں. ہماری یہاں کی جنریشن اور یہاں کی قوم بھائی اور کیا ہے؟ انہیں برانڈیڈ جو ہے اس کے بغیر نہیں لیتا. جب پھر وہ کمائے گا اور باپ اگر کہے کہ دیکھ رہا چل تو یہ پیسہ کمایا، میں نے کوئی کوٹ لے دیں، ہارا منو جیکٹ لے دیں، ہارا منو سویٹر آپ مارکن، ہاں، تو وہ کیا کہے گا؟ نانا ایم کہ پرائے مارکیٹ صحیح اور صحیح ہے کہ کیوں؟ اب اس کا پیسہ لگا ہے، اس کی کمائی ہے. ہاں، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات سمجھنے کی ہے، لیکن صحیح بات جو ہے وہ لکھی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے اور مواعظ میں بھی ہے کہ ایک آدمی نے جوتا پہنا تھا. اب جوتا جو ہے وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا دیکھ کر کہ جوتا کیسا ہے. تو ہمارے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری جوتے پر سے یاد آیا. تو ہمارے ایک بزرگ ہیں یہاں بالہم میں، فاروق بھائی جانتے ہیں، اور بھی کچھ حضرت مولانا منور جانتے ہو نا؟ ہاں، مفتی سعید صاحب کو ملنے آتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت کو خط لکھا، اس وقت فون تو کم ہوتے تھے. حضرت مفتی صاحب کو خط لکھا کہ حضرت میں آپ کے لیے جوتے بھیجنا چاہتا ہوں، برطانیہ میں جوتے بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا، جوتوں سے ان کی مراد کیا تھی پتہ ہے؟ یہ باہر پہنتے وہ نہیں، ٹھنڈی میں جو گھر میں پہنتے نا. تو آپ جو بھی نام لیتے ہو، لیکن حضرت نے اس کو مولانا منور نے جوتا لکھا تھا. مولوی عثمان کیا بولتے اس کو؟ جوتا ہی بولتے. وہ جو پہنتے ہیں عارف بھائی گھر میں ٹھنڈی میں، بوٹ شوز، ہوم شوز. اچھا جی، تو وہ حضرت کا جواب بہت شاندار تھا. بھائی اکرم مفتی عبدالرحیم صاحب کا جواب تھا کہ جی مولانا بھیج دیجئے، اب تک تو اس گنہگار کی اصلاح نہیں ہو سکی، ہو سکتا ہے آپ کے جوتے ہی اصلاح کریں. ہو سکتا ہے الیاس بھائی کہ آپ کے جوتے ہی میری کیا کر دے کہ وہ اصلاح کر دے. جوتے سے اصلاح ہوتی ہے نا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص صدیق بھائی آیا، اور ہمارے اکابر میں ماضی قریب کے نورانی بھائی کیا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری بہت حاضر تھے. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، پڑھے لکھے تھے، اور دماغ پڑھو لکھوں کا ذرا زمین پہ نہیں رہتا، اوپر ہی رہتا ہے. تو سب کا نہیں، جن کی اصلاح نہیں ہوئی ہو، ہاں، علماء سے جن کا تعلق نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت مولوی لوگ یوں دعویٰ کرتے ہیں، نہیں بھائی سننا،
کہ مولوی لوگ یوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہر بات کا جواب ہے. ویسے چودھری صاحب کہا بھی جاتا ہے، محاورہ مشہور ہے، ملا آ باشد کے چپ نہ شود. فرسیان حافظ صاحب یوں کہتے ہیں کہ مولوی آدمی کوئی داڑے چپ نہیں رہے، تعویلاتનો પોટલો હાથે લઈને જ ફરતો હોય. ملا آ باشد کے چپ نہ شود. تو کہا کہ چلو آج میرے ایک سوال کا جواب دو. عطا اللہ شاہ بخاری سے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ مولوی کے پاس جواب ہوتا ہے. کہا کیا؟ کہا کوئی ایسی چیز، جوتے پہ سے یاد آیا کہ کوئی ایسی چیز کہ آدمی کھاتا بھی رہے پیتا بھی رہے اور اس کا روزہ بھی نہ ٹوٹے. کیا سوال کیا؟ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ کھانے اور پینے سے اور صحبت سے. تو انہوں نے اس میں سے دو چیزیں ذکر کی کہ آدمی، اقبال بھائی کیا ہے، کھاتا بھی جائے پیتا بھی جائے اور اس کا روزہ بھی نہ ٹوٹے. تو مولوی لوگوں کو دعویٰ ہے ان کے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، جواب دو. ہے جواب؟ حضرت نے فرمایا ہے. تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ کھاتا بھی رہے پیتا بھی رہے روزہ نہ ٹوٹے. تو کہاں ہے جواب؟ تو کہا کہ بتائیے. تو کہا کہ نہیں، یہاں بیٹھو. اور ایک آدمی کو کہا کہ جوتے لے کر آؤ. ایک آدمی کو کیا کہا حضرت نے کہ جوتا لے کر آؤ. اور اس کو کہا کہ سر پہ جو کچھ ٹوپی یا کیپ اس نے پہنا ہوگا کہا نکالو اس کو. اور فرمایا کہ جوتا اس کے سر پہ بجاؤ. اردو میں بولتے ہیں بجانا ہے. کیا ہے؟ سر پہ مارو، سر پہ اس کے جوتا بجاؤ. اور اس کو کہا کہ تجھے جوتے پڑیں گے، تجھے غصہ آئے گا تو تو جوتے کھاتا جا، غصہ پیتا جا، تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کھانا بھی پایا گیا، پینا بھی پایا گیا سبھی چچا، اور روزہ ٹوٹا بھی نہیں. تو جوتے کھاتا جا، غصہ پیتا جا اور تیرا روزہ ٹوٹا نہیں. تو بچ گیا. تو بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جوتے اس نے پہنے تھے، جوتے کم قیمت کے تھے اور شال تھی. شال تو وہ بڑی بیش قیمت تھی، قیمتی تھی، مہنگی تھی. تو وہ آدمی کیا ہے، جوتے کو صاف کر رہا تھا شال سے، اور شال جوتے سے کئی گنا زیادہ قیمت کی تھی. تو کسی نے اس کو کہا کہ بھائی تیرے جوتے تو معمولی قیمت کے ہیں اور شال جو ہے، شال وہ اتنی شاندار ہے، اتنی مہنگی ہے، تو کیوں صاف کرتا ہے؟ تو پہلے تو اس نے ایک بات یہ کہی، بھائی ماری وستو تنے ہوں پڑی. ہاں اپنے وہ پارکی پنچایت بو ہے یعنی بھائی صحیح ہے نا. ہاں پارکی پنچایت بو کہ ہوں نے تیવું ہوں بدھوں. پھر اس نے کہا کہ سن بات یہ ہے، پوچھا ہے تو یہ جوتے ہیں نا، یہ میری خون پسینے کی کمائی ہے، اور یہ شال وہ مجھے ہدیے میں ملی ہے شادی کے موقع پر. شال کیا ملی ہے؟ شادی کے موقع پر گفٹ ملی ہے، ہدیہ ملی ہے، اور جوتا میری خون پسینے کی کمائی کا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں بزرگ اور بڑے لوگ صحیح کہتے ہیں، مال مفت دلے بے رحم ہے. کہ مفت کا مال کیا ہے؟ وہ دلے بے رحم ہے. خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اس زمین کا بقا، قیام، ایک چیز کیا ہے؟ مال، پیسہ. یہاں محبت نہیں آنی چاہیے. کہاں؟ دل میں. کہ باہر ہو. حضور نے مثال سے بھی حدیث میں سمجھایا کہ کشتی پانی کے بغیر چلتی ہے؟ نہیں چل سکتی. ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی تھی ڈوبی وہاں. ہاں تو بہرحال تو پانی نہ ہو یا کم ہو تو کشتی ڈوبتی تو نہیں ہے وہ، لیکن چلتی بھی نہیں ہے. تو شاعر تو کچھ اور کہنا چاہتا ہے، ویسے وہ اپنوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے. تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ کشتی پانی کے بغیر نہیں چلتی. تو دنیا کا نظام مال کے بغیر نہیں چلتا. یاد رکھنا، دنیا کا نظام مال کے بغیر نہیں چل سکتا. لیکن کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن باہر ہی باہر ہو. اگر پانی اندر آ جائے کشتی میں تو کشتی کیا ہو جائے گی؟ الٹ جائے گی. تو حضور نے فرمایا، آقا نے فرمایا، مفہوم یہ ہے دنیا کی محبت یہاں نہیں ہونی چاہیے. اگر اندر چلی گئی تو پھر معاملہ ختم ہے کہ کشتی کے اندر چلا گیا، ورنہ باہر ہو. ویسے میرا جیب بھی یہاں ہے. ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت یہ فرماتے تھے حافظ صاحب کہ جیب الٹے ہاتھ پہ نہیں رکھنے کا. کیوں؟
فرمایا دل کدھر ہے؟ ارے سیدھے ہاتھ پر کہ الٹے ہاتھ پر؟ الٹے ہاتھ پر ہے نا. اور محبت کسی بھی چیز کی اور نفرت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. فرمایا جیب ادھر رکھا کرو. درزی سے بولو کہ جیب کہاں رکھے؟ حضرت فرماتے تھے کہ سیدھی طرف رکھو. یہاں رکھو گے تو پیسے بھی یہاں رہیں گے بار بار دل کے ساتھ، چاہے پھر وہ کریڈٹ کارڈ ہوتے جو بھی بہرحال کارڈ ہو، پیسہ ہو، تو کہاں کے بڑھتے جائیں گے تو محبت کیا ہو جائے گی؟ پیوست جو ہے وہ ہو جائے گی. تو اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تو ویسی حالت ہونی چاہیے کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں شبیر چچا، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. اس لیے یاد رکھو، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے. اس لیے دعوت و تبلیغ میں بھی بعض مرتبہ لوگ بیان کرتے ہیں تو دنیا کی بے ثباتی، بے رغبتی اس درجہ بیان کرتے ہیں گویا مال کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو حل نہیں ہے. ویسے زہد کتابوں میں حدیث کی مستقل ایک باب ہے لیکن اس میں بھی یہی ہے. تو اس طرح بیان کرنا، ارے اس کے بغیر تو گاڑی چلتی نہیں ہے اور قرآن کہہ رہا ہے تو ہم تیری بات مانیں کہ قرآن کی مانیں؟ حضور نے فضائل میں حضرت شیخ نے چودھری صاحب لکھا ہے، ایک آدمی نے کیا ہے سونے کا انڈا وہ حضور کو دیا کہ بھائی میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، آپ خرچ کر لیں. تو حضور نے وہ انڈا لیا اور رحمت للعالمین ذات ہے صدیق بھائی اس زور سے مارا کہ اس آدمی کو لگ جاتا، نقصان ہوتا، چوٹ آتی. حضور نے پھر اس موقع پر فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر بھیک مانگتے ہیں. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. وہ صدیق اکبر کا مقام اپنی جگہ ہے. وہ صدیق تو صدیق ہے. اسی لیے پھر علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا و رسول بس. تھوڑی میں نے اس میں ترمیم کی ہے کہ خدا و رسول بس. تو بہرحال مال یاد رکھو، یہ ضروری ہے. ارے مسجد مقام ہے جہاں پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. نسبت بیت اللہ، اللہ کا گھر، انشاءاللہ سوال تک ختم کرتے ہیں کہ اللہ کا گھر. یہاں بھی کوئی کام کرنا ہو تو چیئرمین صاحب یا امام صاحب کھڑے ہو کے کیا کریں گے؟ کیا مانگا جاتا ہے؟ مانگا جاتا ہے نا. اس کے بغیر نظام چلتا ہے؟ نہیں چلتا. ہم اپنا حج جیسا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں جو فرض ہے، مال ہے تو، لیکن حکومت کیا لیتی ہے؟ ویزے کا بھی پیسہ لیتی ہے. ارے بھائی ویزا کا پیسہ نہیں لینا چاہیے. ہم مسجد میں آتے تو پیسے لیتے ہیں، آپ کو دینا ہو آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ لیتے ہیں. کیوں؟ نظام چلانا ہے. تو نظام چلانے کے لیے کیا ہے؟ نظام بھائی کو کچھ دینے کا بھی تو نظام ہونا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مال شریعت کے اندر برا نہیں ہے، مال کی محبت بری ہے. اس لیے دیکھیے مال اس وقت کہ زکوٰۃ فوراً فرض نہیں ہو جاتی، بلکہ پہلی مرتبہ کی بات کر رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ آدمی بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس، مثال کے طور پر اس ملک میں ابھی میں سونے کا نصاب چاندی کو لے رہا ہوں. ویسے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جو اکابر حیات ہے اس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ انڈیا میں ہے، بہت بڑا عالم ہے اور ان کی فقہ پر بہت نظر ہے. اور نہ صرف فقہ حنفی پر بلکہ چاروں فقہ پر حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو حضرت کا بھی رجحان یہ تھا کیونکہ مفتی سعید صاحب یہ ممالک گھومے ہیں جن کو ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے. برطانیہ ہے، پیرس ہے اور کینیڈا ہے، امریکہ ہے، بارباڈوس ہے، پناما ہے. یہ جتنے بھی ممالک ہے حضرت نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب چاندی نہیں بلکہ سونا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ سونا. یہ حضرت کی رائے تھی. لیکن حضرت صاحب میں یہ بھی فرماتے تھے، بڑے آدمی بڑے ہوتے ہیں، دل گردہ بڑا ہوتا ہے، یوں فرماتے تھے یہ اخر کی رائے ہے، بندے کی رائے ہے.
ذہن قبول کرے, دماغ میں آئے فبیہا, ورنہ میری رائے کو دیوار میں دے مارو. یہ الفاظ تھے مفتی سعید صاحب کے. فاروق بھائی میری رائے کو کہاں دے مارو؟ دیوار کے اندر جو ہے وہ دے مارو. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے چودھری صاحب نے دیکھا ہوگا, حضرت جی فارس, اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے, حضرت نے بھی بخاری شریف پڑھائی ہے. وہاں جو نظام الدین میں مدرسہ ہے کاشف العلوم ہے نا, دیکھا ہے نا دارالعلوم میں, تو صدیق بھائی کیا پڑھائی ہے؟ بخاری شریف. تو حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کی اپنی رائے جب کوئی ہوتی تھی, ابن حجر عسقلانی اور کیا ہے علامہ قسطلانی, علامہ عینی, یہ ان سب کے اقوال بیان کرتے تھے, اور جب کوئی اپنی بات کہنی ہوتی ہے تو حضرت یوں فرماتے, ایجاد بندہ گرچہ گندا. کیا فرماتے؟ اللہ اکبر ہے, تواضع تو دیکھو. ایجاد بندہ گرچہ گندا, یہ فرمایا کہ بندہ تو گندا ہے امتیاز بھائی, لیکن اللہ نے بندے کے دل میں ایک بات ڈالی ہے, قبول کرنا ہے تو کرو. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ, بخاری شریف کی ان کی شرح چھپی ہے, اس میں حضرت جب اپنی بات بیان کرتے تھے تو یوں فرماتے تھے کہ چکی کا پاٹ یہ کہتا ہے. کیا کہتے تھے؟ چکی کا پاٹ. تو خیر بہرحال, لیکن ابھی حضرت فرماتے تھے مفتی سعید صاحب کہ یہ میری رائے ہے, لیکن آپ کو عمل کرنا ہے دارالعلوم دیوبند کے فتوے پر. یہ لوگ کتنا خیال رکھتے ہیں, اللہ اکبر. ترکیہ میں انشاءاللہ سوار تک ختم کر دیں تک, ترکیہ میں, اور ویسے جماعت پھر آ رہی ہے کل. 3 دن پھر جماعت, تو 3 دن کی پھر ہماری چھٹی ہے, کل پھر جماعت آ رہی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, ترکیہ میں بڑے لوگ دیکھیے ایسے بڑے ہوتے, ایسے ہی بڑے نہیں بنتے. اب ایک اللہ کرے کہ وہ واپس راہ راست پر لوٹ آئے ہیں. ہاں, اللہ نے ایک میدان دیا تھا, صلاحیت دی تھی, لیکن انہوں نے گنوا دی. مولانا سلمان ندوی, اب صحابہ کے تعلق سے پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے وہ ہیں. تو ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا ترکیہ کے اندر. ابھی نیا نام اس کا ترکیہ ہے, ورنہ تو ٹرکی بولتے ہیں یا ترکی بولتے ہیں. بیان پر صدیق بھائی کہے کہ اللہ صاحب نے تو بولتا بھی نہیں آوڑے ان کے یہ تینوں نام تو ٹرکی سے ہیں, کہ ترکی سے. ارے نیا نام آفیشیلی اب کیا ہے؟ ترکیہ ہے. اپنا نام انہوں نے بدل دیا ہے, آفیشیلی اب اس کا نام ترکیہ ہے. تو وہاں پر ایک پروگرام تھا, ایک شخصیت وہاں بڑی تھی, تو انہوں نے بھی مولانا قاسم نانوتوی نے جیسے کام کیا, تو وہاں ترکیہ میں انہوں نے کام کیا تھا. تو دارالعلوم دیوبند سے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا گیا تھا, اور ندوۃ العلماء سے مولانا سلمان ندوی کو, پاکستان سے مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو یہ ہمارے اکابر گئے تھے. اب وہاں تصویر ہو رہی تھی, تصویر سازی, فوٹو اور ویڈیو بن رہے تھے. تو مفتی سعید صاحب نے وہ کور کر دیا کہ بھائی مجھے تصویر نہیں کھینچوانی, مجھے فوٹو نہیں یہ کرنا ہے. تو مولانا سلمان ندوی نے فرمایا کہ حضرت اب تو علماء کی اس میں 2 آرا ہے, 2 رائے ہے. بعض اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں اور بعض ناجائز کہتے ہیں. تو کہا کہ حضرت آپ تو بڑے آدمی ہیں. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا کہ نہیں, سعید احمد آج بھی دارالعلوم دیوبند میں جو دارالفتہ ہے وہ جو فتویٰ جاری کرتا ہے اس کا پابند ہے. یہ جملہ بیان فرمایا. یہ خود مولانا سلمان ندوی نے یہ بات بیان کی تھی, میں نے ان سے سنی. کہا کہ سعید احمد اس کا تابع ہے, اور پھر آگے فرمایا گرچہ دارالفتہ میں میرے شاگرد بیٹھے ہیں, کہ دارالفتہ میں اب جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شاگرد ہیں میرے, لیکن پھر بھی ان کی جو رائے ہے, ان کا جو فتویٰ ہے وہ سعید احمد کے کیا ہے؟ سر آنکھوں پر. اور آج آپ دیکھ لیجیے کہ چھوٹوں کا کیا حال ہے. بہرحال بڑے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی بڑے بنتے ہیں. ہاں خیر, کیا کہہ رہا تھا میں؟ 2 باتیں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا وہ دنیا کی قیام کا ذریعہ ہے, ایک مال. دوسرا کعبۃ اللہ,
جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. امتیاز بھائی دونوں جگہ قیام آیا ہے, سنو پھر. چوتھے پارے میں آیا سورہ نساء میں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. مال دنیا کی بقا اور قیام کا ذریعہ ہے. دوسرا مقام قرآن نے اس کے علاوہ تیسری چیز کو قیام نہیں کہا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. ارے اللہ اللہ کہنے والا کب تک باقی رہے گا؟ جب پاور ہاؤس ہو. بجلی کب آتی ہے؟ جب پاور ہاؤس جو ہے موجود ہو. وہی نہیں رہے گا تو حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ لا تقوم الساعة حتی یقال اللہ اللہ. کہ جب اللہ اللہ کہنے والا ہی باقی نہیں رہے گا تو یہ دنیا کیا ہو جائے گی؟ لپیٹ لی جائے گی, اس کو فنا جو ہے وہ کر دیا جائے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں اس وقت مقبول جب تین باتیں ہوں. سنت کے مطابق عمل ہو, نمبر 1. نمبر 2 وقت صالح ہو. کیا ہو؟ صالح ہو. نمبر 3 اخلاص ہو. اخلاص ہماری گفتگو بھی اب کرتے ہیں خلاص ہیں تو وقت صالح ہو یعنی مکروہ وقت نہ ہو. اب جو میں نے مثال دی, ان کا فون آیا کہ وہ حرم شریف میں ہے, عصر کے بعد طواف انہوں نے پورا کیا اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز بھولے سے پڑھ لی. ان کو دوہرانی پڑے گی نا؟ یس. کیوں؟ کیا نہیں پایا گیا؟ وقت صالح نہیں تھا. وقت کیا تھا؟ صالح نہیں تھا. اگرچہ نماز پڑھنے والے صالح بھائی گجیا تھے, ویسے وہ نہیں تھے تو وہ صالح ہو لیکن وقت صالح نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں ہوتا ہے. یار زندہ صحبت باقی. اب آئندہ پیر کو ملیں گے 3 دن جماعت ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.